آپ سے ایک سوال کریں چھوٹا سا جی سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان پہ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں وہ کون سی فرض نماز ہے جس میں 7 رکعتیں ہیں ٹوٹل، سنت نفل فرض ملا؟ 7 رکعت 7 رکعتیں ہوں گی ٹوٹل، فرض بھی سنت بھی اور نفل بھی. مغرب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا ہے. مغرب کی نماز میں ٹوٹل 7 رکعتیں ہیں. دیکھیں ایک سوال تم سے کروں گا میں. ہاں آج بتاؤ. میں بھول گیا تھا پیچھے. اچھا بتاؤ. ہاں میں طبیعت بھی خراب ہے اور آج بھی طبیعت خراب ہے. اچھا آپ نے یہ کہا تھا مجھ سے کہ بھائی تم کس کی امت میں ہو؟ ہیں ہم نے کہا حضور پر نور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. بولے نہیں مطلب ایسا یہ کہو کہ محمد کی. نہیں میں نے یہ کہا تھا، سوال آپ میری بات سنیں. میرا سوال یہ تھا کہ ہم جن نبی کی امت میں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ نام کیا؟ ہاں آپ نے، میں نے یہ کہا جواب میں آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ نام کیا؟ نام محمد ہے. نام محمد ہے. میں نے یہی تو کہا تھا. اب اس کے اوپر ایک شعر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شعر یاد کرا ہے. میں نے شعر یاد کرا ہے اس کا. اللہ اللہ ہر عظمت مصطفیٰ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. نام آقا کا تم اس طرح سے نہ لو، یہ خدا کو بھی ہرگز گوارا نہیں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت بالکل دیکھیں یہ شعر نہیں ہے، یہ آپ میسیج دے رہے ہیں کہ نبی کا نام اس ادب سے لو کہ خدا نے بھی جیسے ہم پکار رہے ہیں نا تو ادب سے، بالکل ادب سے، نام بھی نبی کا ادب سے لیں. حضرت بہت ہی گہرا شعر ہے ماشاءاللہ، آپ نے دل خوش کر دیا. میں یہ تمہاری تلاش میں ہوں. میں اچھا یہ شعر بھول گیا، یہ شعر کہوں گا تو اس میں خوش طبی بن جائے گی. بھائی مجھے سیکھنے کو ملا. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. اور وہ جو آپ کی غلط فہمی تھی، ویڈیو ہے گی موجود، اس میں میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ نبی کا نام کیا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے نام نہیں بتایا تھا، آپ بہت ادب کے ساتھ نام لے رہے تھے نبی کا. ناظرین کرام آج تو یہاں پر الٹا ہی ہو گیا کہ ایک حضرت آئے تھے دینی جانکاری لینے کے لیے، لیکن یہاں پر ان تاؤ جی نے تو الٹا ہی پھانس دیا. اور ان حضرت نے سوال کیا کہ تاؤ جی آپ یہ بتائیں کہ ہم جس نبی کی امت میں ہیں ان کا نام کیا ہے. تو ان تاؤ جی نے بات تو ٹھیک کہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نہیں بتایا بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا. تو ان حضرت نے جو ہے یہ کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھو جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے. اور زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اپنے حبیب کا جب ذکر کیا ہے تو نام سے نہیں بلکہ صفتوں سے کیا ہے. کہیں پر حبیب کا ہے، کہیں پر اور یعنی دیگر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے لقب آتے ہیں تو انہی سے حبیب کے ذریعے اس طرح سے یاد کیا ہے. زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نام سے نہیں پکارا ہے. یہاں پر بات چل رہی ہے اس نبی کی کہ جو نبی اس دنیا میں ہم گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، کھانے کے لیے منہ دیا اور سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے ٹانگیں عطا کی، پیر عطا کیے اور بولنے کے لیے زبان عطا کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو میں نے تم پر احسان کیا، اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا. سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اس نبی کے بارے میں بات چل رہی ہے یہاں پر کہ وہ نبی کہ بعثت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب کے اندر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت
صلاح و تقوی، زاہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھیں، شرک و ضلالت کی تاریکیاں ہر سمت نظر آ رہی تھیں، نفرت و ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دور تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، اور ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ گر جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ برادران اسلام، قدرت خدا بندی نے اس پرفتن دور میں شیدائی یعنی لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دوشنبہ کو اپنے یعنی پیر کے دن اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے، ایسے وقت تشریف لائے کہ جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا، یعنی رات اور دن نے دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، چاروں طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار دبستہ میں ایک عجیب سی رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے، چاروں طرف سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے، نور والا آ گیا، نور والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، اور تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اس گناہگار امت کے لیے، اس گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے، لیکن آج ہمارا یہ حال بن چکا ہے کہ آج ہم دین سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس امت کے لیے روئے بھی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہم جو ہے دین سے غافل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے تو قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی گزر گئے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ ہوں میں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بات چل رہی تھی جو تاؤ جی یہ کہہ رہے تھے، تاؤ جی نے بھی بالکل ٹھیک کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان حضرت نے بھی بالکل صحیح پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محمد نام کیسے رکھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا آتے ہیں، عبد المطلب آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں سوال کرتے ہیں کہ اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟
کوئی نام رکھا ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ دل پر قابو ہے، ذہن میں کئی نام آتے ہیں، بہت سارے نام آتے ہیں، لیکن آخر میں دل پر یہی دستک ہوتی ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب فرماتے اے آمینہ میں نے تو اس نام کو اور اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ آپ نے تو یہ بچہ پورے جزیرۃ العرب میں یعنی پورے مکہ میں نہیں دیکھا، ارے یہ تو وہ بچہ ہے کہ جو پورے مکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، اسحاق والی رضا، یحییٰ والی فصاحت تھی، الیاس والا وقار اور عیسیٰ والا ازہد تھا، اور میرے نبی تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گناہ گار امت کے درمیان تشریف لائے، اور ہم گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے، اور انشاءاللہ اگر گناہ گاروں کی کوئی شفاعت کرائے گا تو شفیع للمذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرانے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جب حضرت آدم کے پاس بروز حشر جب حضرت آدم کے پاس پیشی ہوگی کہ وہاں پر جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کرائیں گے، تو وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت شیس کے پاس جایا جائے گا، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ پھر جو ہے حضرت اسحاق کے لیے کہا جائے گا، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اسی طرح سے ہوتے ہوتے تمام نبیوں کے پاس پیشی ہوگی، تمام نبیوں کے سامنے جانا ہوگا، سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوگی تو حضور کہیں گے انا لہا، میں اس کے لیے موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا۔